बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले अर्ज़ कर रहा था कि क़यामत के कुछ अहवाल के बारे में, और अब ऐसे करते हैं कि कॉल की तरफ जाते हैं। कुछ साथी सवालात लेकर आए हैं, उनके सवालात लेते हैं और उसके बाद फिर इस मौजू के ऊपर कुछ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, मुझे मैं आपसे दो दुआएं पूछनी है आपसे। ठीक है। एक दुआ ये है, पहली दुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, सुन रहे हैं आप? हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए थे तो वो उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी? एक दुआ है जो मुझे आधी याद है और कुछ गड़बड़ उसमें हो रही है, तो उसको आप जैसा करेक्शन कर दें प्लीज। ठीक है, पढ़ लें। और दूसरी दुआ ये आपने बताई थी कुछ पहले आपने एपिसोड में कि अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह जिक्र का वो शुक्र का व हुस्न का इबादत है, आप उसको भी सही कर दें प्लीज ताकि हम लिख लें। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर। ओके जी, अच्छा, खुदा हाफिज़। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको और सब सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना साहब, कल आपने दुरूद शरीफ की एक तस्वीर, इस्तग़फ़ार की एक तस्वीर और तीसरे कलमे की एक तस्वीर किसी साहब को बताई थी, तो क्या सुबह शाम पढ़ने के लिए क्या मैं और मेरी फैमिली पढ़ सकते हैं? और क्या हम क्या कर सकते हैं? आखिरी बात पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। दुरूद शरीफ की एक तस्वीर, इस्तग़फ़ार की एक तस्वीर, तीसरे कलमे की एक तस्वीर सुबह शाम जी 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 बताई थी आपने कल के प्रोग्राम में। क्या मैं और मेरी फैमिली सुबह शाम ये तस्वीर कर सकते हैं? जी जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जिन औरतों के शौहर होते हैं, वो हस्बैंड होते हैं, वो मर जाते हैं, तो उनको जन्नत में वो उनको वही हस्बैंड मिलेंगे। तो जिन औरतों की तलाक हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाती है, उनको कौन सा हस्बैंड मिलेगा जन्नत में? ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर। मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे कल इंटरव्यू है, मेरे लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह ताला खैर के फ़ैसले करे। इंटरव्यू आपने कहा है तो अल्लाह ताला खैर के फ़ैसले करे और जो आपके हक़ के अंदर बेहतरी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो नसीब फरमावे। आमीन। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपने जो सुबह दुआ बताई थी वो आप रिपीट कर सकते हैं अभी? कौन सी? बहुत सारी दुआएं थी, अगर आप मुझे इशारा करके बतला दें तो फिर मैं उसको बतला दूं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक सेकंड अम्मी से पूछती हूँ। जी, नबी पाक दुआ पढ़ी थी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो बहुत सारी थी और मैंने काफ़ी दुआएं बतलाई, लेकिन चलो ठीक है, एक बेहतरीन दुआ आपको बतला दूंगा। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Alia and I'm calling from Leicester. I have two questions. My first question is how do you pray Awabin Salah? And my second one is do Shafi'i and Hanafi pray Awabin Salah differently? Okay, good question, and inshallah I'll answer both of those questions. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। तो काफ़ी कॉलें हैं और कोशिश करूँगा इन तमाम को आंसर करने की, क्योंकि बहुत सारी हैं तो कोशिश करेंगे जितनी हो सके उनको लेने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मौलाना साहब, मैं एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप हमेशा ही हर मौका के मुनासिबत से बहुत अच्छा बताते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे वन फॉर नाइट के बारे में आपने बताया लास्ट वीक, तो उस बहुत इंफॉर्मेशन मिली। वो जो गाय फॉक्स का आपने डिटेल में बताया सब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे दुनिया में आखिरत में। आमीन। तो मेरा दो क्वेश्चन है जी। एक तो ये है कि मैंने सुना है या पढ़ा है, किसी ने बताया मुझे कि नमाज में जब हम सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ते हैं ना, जब जी
تو اس صورت کے بعد جو ہے وہ یعنی نہیں صورت نہیں، جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں وہ پہلی رکعت میں جو ہم اگر لمبی پڑھنی چاہیے تو دوسری میں چھوٹی، ٹھیک ٹھیک، تو اگر دوسری میں لمبی پڑھ لے یا کئی دفعہ سورۃ اخلاص ساتھ میں ملا لیتے ہیں تو وہ لمبی ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب، اس کا لاجک کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم دوسری جو رکعت ہے اس میں زیادہ لمبی نہیں پڑھ سکتے تو پہلی میں؟ ٹھیک ہے، مطلب اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا خلاصہ سوال یہ ہے کہ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر لمبی صورت ہونی چاہیے اور دوسری رکعت کے اندر تھوڑی سی اس سے کم ہونی چاہیے. جی یہی میں نے سنا جی. اور آپ نے ٹھیک سنا، اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. جی بس ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے اور انشاءاللہ پھر ضرور بتلائیں گے. اچھا سوری، آپ کی کال کٹ گئی ہے درمیان میں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ کا دوسرا بھی سوال تھا آپ دوبارہ آ جائیں، کیونکہ میرے خیال میں غلطی سے آپ کی کال کاٹی گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ٹھیک ہو نا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی میں جو سوال پوچھنا چاہیے، مندر سے شروع تو دعا بتائی تھی حضور پاک قرآنی حضرت اما عائشہ اور کی دسیت نے وہ دسیا نے جڑی ہوں تو میں پہلا بتائی تھی بریک تو پہلا. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، ضرور انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیں. ضرور ضرور ضرور. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایسے کرتے ہیں، ان سوالوں کے جواب تھوڑے سے دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی جو سوال ہیں ان کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام ان کی دعا وہ کون سی دعا تھی جو انہوں نے پڑھی تھی. اور صرف اگر ویسے بتلا دوں تو اس کا بھی مزہ آتا ہے، لیکن جب صحیح آپ کو اصل حقیقت پتہ چل جائے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے وہ جو دعا پڑھی تھی اور کس انداز میں پڑھی تھی، تب آپ کو دعا کا حقیقت اور اس کا مزہ بھی آئے گا. اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف انداز کے اندر آزمایا، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے آزمایا. اللہ کے نبی تھے، بڑے قریبی نبی تھے، اور سب سے پہلے ان کی صحت بہت اچھی تھی. اللہ رب العزت نے بہت اچھی صحت دی تھی. اب اللہ رب العزت جب ان کو آزمانا چاہتے تھے تو ان کو ایک بیماری لگ گئی. اب بیماری جب ان کو لگ گئی تو وہ بیماری بڑھتی گئی، انفیکشن ان کو ہوتا رہا، انفیکشن ہوتا رہا، وہ بیماری بڑھتی گئی. ایک وقت آیا کہ وہ اتنے بیمار ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتے. اور لیکن اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کسی کو کمپلین نہیں کی کہ میں بہت بیمار ہو گیا ہوں، بہت تکلیف ہے، بہت جسم کے اندر کمزوری آ گئی ہے، جسم کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے. اور انفیکشن بھی اسی طرح کہ پورے جسم کے اندر انفیکشن ہو گیا. تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ ان کے جسم کے اندر انفیکشن بیماری اتنی ہو گئی کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے بھی اتنے زیادہ کہ ایک وقت آیا کہ وہ کیڑے بالکل سامنے نظر آ رہے تھے، اس طرح ان کے جسم سے اس طرح گرنے لگ گئے. لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کے سامنے کمپلین نہیں کی. علاج ضرور کراتے تھے اور کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کبھی ان کی زبان سے اف نہیں نکلا کہ اف یہ مجھے کیوں لگی ہے، اس طرح کبھی نہیں کہا. اللہ سے دعا کرتے رہے. اور یہاں تک کہ جتنے بھی لوگ تھے، آف کورس جب انسان کو اتنی سخت بیماری لگ جائے تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں، دوست جو ہیں، وہ ایک حد درجے تک انسان کی دوستی ہوتی ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. ایک وقت آتا ہے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے چند دن آپ کی دیکھ بھال، آپ کا لک آفٹر کرتے ہیں، ہسپتال میں 1-2 مرتبہ آپ کی وزٹ کر کے، پھر اس کے بعد ان کی وزٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ وزٹ کر کے، ہاں جو بالکل قریب ہوتے ہیں، جو آپ کے پکے دوست یا آپ کے حقیقی رشتہ دار یا جن کی دل کے اندر آپ کے لیے حقیقی ہمدردی اور محبت ہو، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور ان موقعوں کے اوپر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میرے حقیقی رشتہ داری کس کے ساتھ تھی، حقیقی دوستی کس کے ساتھ تھی، اور وقتی کس کے ساتھ تھی. تو خیر سیدنا ایوب علیہ السلام کو جب اتنی سخت بیماری ہوئی تو لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ گئے. ارد گرد جو دوست تھے، جو رشتہ دار تھے، جان پہچان والے تھے، چند دن کے لیے آئے، ان کی دیکھ بھال کی، اس کے بعد چھوڑ دیا. صرف ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا.
صرف بیوی نے ان کا ساتھ دیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے اور کیڑے جسم سے نکل رہے تھے اور انفیکشن سخت ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ بیوی محترمہ جو ہے، زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو کھانا بھی کھلاتی تھی۔ جب وقت مقررہ آیا اور اللہ رب العزت نے جتنا آزمانا تھا ان کو اتنا آزما لیا اور اب تک اف نہیں کیا، پھر ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی اور قرآن کریم نے اس دعا کو کہ یا اللہ یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے اور یہ جو پریشانی پہنچی ہے، اس کی میں تیرے سامنے، رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وایوب اذ نادی، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ایوب علیہ السلام وہ پکار رہے تھے، وایوب اذ نادی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کمپلین پھر بھی نہیں کی، دعا ہاتھ اٹھائی، نے کہا یا اللہ مسنی الضر، مجھے بڑی ہی سخت تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری حالت کو تو دیکھ، اس کے اوپر تو رحم فرما۔ فرمایا جو ہی اس درد دل کے ساتھ ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے فوراً فرشتے کو بھیجا اور اللہ رب العزت نے پھر اپنے کرم سے سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا نصیب فرمائی۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو جب سخت تکلیف ہو، سخت بیماری ہو، تو قرآن کریم والی یہ جو دعا ہے جو سیدنا ایوب علیہ السلام نے اس درد کے اندر، وہ کیا تھی؟ رب انی مسنی الضر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت، انسان اللہ رب العزت کے یہاں دعا کریں اور یہ اللہ کو کہیں کہ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، جتنے بھی رحم کرنے والے، ماں اپنے بچے کے اوپر رحم کرتی ہے، انسان کسی اور کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن تیرے جتنا رحم کرنے والا کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ میں اس تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر، اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں، میرے اوپر بیماری، میرے اوپر تکلیف، میرے اوپر پریشانی آئی ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو میرے اوپر رحم فرما۔ تو فرمایا اس وقت اللہ رب العزت کے یہاں آپ جتنے درد دل کے ساتھ آپ جتنے درد دل کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا پھر ایسے ہی قبول فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیدنا ایوب علیہ السلام کی دوسری صفت کہ خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے آہ کرنے کی ضرورت نہیں، کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں، کمپلین کرنا ہو تو اللہ کے سامنے کرو کہ یا اللہ تو ہی بیماری لے آیا ہے، تو ہی اس تکلیف کو میرے اوپر لے آیا ہے، یا اللہ تو ہی اس پریشانی کو لے آیا ہے، یا اللہ اس کو تو دور فرما۔ تو یہ ہے دعا سیدنا ایوب علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسری جو دعا کے بارے میں جو میں نے ابھی اپنے اسی سیشن کے اندر بتلایا ہے، وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی زوجہ محترمہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی قیامت کے دن کے بارے میں، کیونکہ ہم سب کو ادھر جانا ہے اور ادھر سب کو کھڑا ہونا ہے۔ بعضوں کو اللہ رب العزت وہاں فرمائیں گے کہ تم بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ، اور بعضوں کو روک دیں گے ادھر کھڑے ہو جاؤ، اب تم حساب دو نا۔ تو فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ وہاں کل قیامت کے دن پیش کی ہو اور اللہ رب العزت کہیں کہ تیرے نام اعمال کو مجھے دیکھنا نہیں ہے، تم چلتے جاؤ جنت کے اندر، جاؤ جنت کے اندر، فرمایا اس کے لیے یہ دعا کیا کرو۔ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ کو سکھائی وہ یہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم یا اللہ حاسبنی، تو میرے ساتھ حساب فرما، حسابا یسیرا، بڑا ہی جو آسان حساب ہو۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو ایک تو یہ دعا ہو گئی، اور دوسری جس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اس دن میں نے بتلایا تھا کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, अला ज़िक्रिका तेरे ज़िक्र करने पर, व शुक्रिका और तेरे शुक्र करने पर, व हुस्न इबादतिक और तेरी बेहतरीन इबादत करने के ऊपर तू ही मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो ये कुछ दुआएं थी जो आपने पूछी हैं। बाकी उसके बाद वाला जो सवाल आपने पूछा है कि वो पिछले सेशन के अंदर मैं अर्ज़ कर रहा था कि तस्बीह सुबह व शाम करनी चाहिए, और वो जो 3 तस्बीहात मैंने अर्ज़ की थी वो तो कम अज़ कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पूरी तस्बीह आप कर लें, इसी तरह एक तस्बीह तीसरे कलमे की सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और अगर ये पूरा नहीं पढ़ना चाहते, मुख्तसर करना चाहते हैं, तो आप सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर इस तरह भी कह सकते हैं। और फिर तीसरी तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की, और दरूद शरीफ के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि जो नमाज के अंदर दरूद शरीफ पढ़ते हैं वो सबसे बेहतरीन दरूद है। लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत लंबा है और मुख्तसर आप पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी दरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। और मुख्तसर से मुख्तसर दरूद शरीफ जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद शरीफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो 3 तस्बीहात हैं इनके लिए ना आपको वज़ू की ज़रूरत है, न इस्तिंजे की ज़रूरत है, न गुस्ल की ज़रूरत है। और औरतें अपने ख़ास अय्याम के अंदर भी इसको पढ़ती रहती हैं, इसके अंदर जिस्म के पाक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इंसान वज़ू के अंदर हो या गुस्ल के अंदर हो वो तो बेहतर है, लेकिन बाज़ हालात इस तरह होते हैं कि इंसान नहीं भी हो सकता, तो इसलिए इनके लिए वज़ू की भी ज़रूरत नहीं। बग़ैर वज़ू के भी आप उठें, आप सुबह सुबह ये 3 तस्बीहात पढ़ लें। आम दस्तूर तो ये होना चाहिए कि इंसान जब सुबह की नमाज़ पढ़ ले तो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सूरत यासीन की तिलावत करे, और फिर हो सके तो इशराक तक बैठ कर इन 3 तस्बीहात को पढ़ ले। इसी तरह शाम को जब इंसान मगरिब की नमाज़ पढ़ ले तो उस वक़्त अव्वाबीन पढ़ने के बाद ये पढ़ ले। तो इसलिए ये 3 तस्बीहात जो हैं, एक इस्तिग़फ़ार कि इंसान अपने गुनाहों को साफ़ कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और दूसरी फिर तीसरा कलमा सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। और जो लंबा और थोड़ा सा करना चाहे वो इसी को सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और जो इसको से भी और थोड़ा सा लंबा करना चाहे, क्योंकि जितना करेंगे इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो 3 तस्बीहात हैं। उसके बाद बेटी, you asked and you said that what is the procedure for praying awabin? Awabin after Maghrib Salah, anybody who prays, let me give you the virtues first of all. Anybody who prays 6 rakat of awabin after Maghrib Salah, Allah subhanahu wa ta'ala will grant them the reward of 12 years of ibadah. As though you've been making ibadah, you've been worshipping Allah for 12 years. And that's if you pray those 6 rakat. And to pray them, it's quite simple. They are prayed in 2 rakat nafil, 2 rakat nafil, 2 rakat nafil again. So like this, it makes up to 6. So you will make niyyah, oh Allah, I'm praying 2 rakat nafil awabin. And then you will say, I'm praying 2 rakat awabin again. And when you finish those 2 rakat, you will say, I'm praying 2 rakat awabin. And then when you say, is there a difference between the Shafi and the Hanafi? No. Both of these, in the Shafi maslak and also in the Hanafi maslak, that's exactly the same way. Of course, you do have an option of, instead of doing 2, 2, 2, you could do 4 and then do 2 again. So either way, you can do 2, 2, 2 and make 6 rakat, or if you want to do 4 and 2 or 2 and 4, that's okay as well. इसके बाद जो है आपने सवाल किया कि जब हम नमाज के अंदर, फ़र्ज़ नमाज के अंदर पढ़ते हैं पहली रकात के अंदर, तो सूरत फातिहा के बाद जो सूरत होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, और उसके बाद जो है दूसरी रकात के अंदर उससे थोड़ी सी छोटी होती है। और फिर बाकी रकातों के अंदर जो है, अगर फ़र्ज़ नमाज हैं तो उनके अंदर ये है कि या तो सिर्फ सूरत फातिहा है, और अगर वो नफिल हैं या सुन्नतें हैं तो उनके अंदर उससे भी छोटी सूरतें हैं। तो आपने पूछा कि इसकी हिकमत क्या है, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो हम ये कहा करते हैं कि ये सुन्नत तरीका है,
اور ہر سنت کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، ہمیں تمام حکمتوں کا پتہ نہیں، کچھ پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ سنت ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں کہ یہ سنت ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کے اندر چستی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی چستی بھی ہوتی ہے، آپ لمبی دیر تک کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے سورت لمبی پڑھ لی، اب اس کے بعد والی رکعت، پہلی رکعت سے آپ کو تھوڑی زیادہ چستی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ کو اتنی تھکاوٹ نہیں تھی، دوسرے کے اندر تھوڑی سی تھکاوٹ ہے۔ تو دین نے، شریعت نے ان چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، دین نے ان چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ تو اس لیے دوسری رکعت کے اندر پھر آپ تھوڑا سا کم کریں گے، اور پھر تیسری رکعت کے اندر اور تھوڑا سا کم کریں گے، چوتھی رکعت اس سے بھی ہلکی ہوگی، تاکہ شروع نماز کے اندر تھکاوٹ بالکل نہیں تھی، چوکنا پن تھا، دوسری رکعت کے اندر تھوڑی سی تھکاوٹ آ گئی، تیسری رکعت کے اندر اور بھی زیادہ آ گئی۔ تو شریعت نے آپ کی طبیعت کا ان چیزوں کا خیال رکھا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ کم کرتے 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 آخر تک آپ کو لے گئے۔ ایک تو یہ حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے، خاصتاً فجر کی نماز کے اندر اور اسی طرح ظہر کی نماز کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس وقت کے اندر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو پہلی رکعت بہت لمبی کی جاتی ہے تاکہ ہر آدمی آ کر پہنچ جائے آپ کی نماز تک، کیونکہ اگر مختصر ہو دونوں رکعتوں کے اندر تو جو آنے والے ہیں ان سے پہلی رکعت مل نہیں سکتی۔ تو پہلی رکعت کافی لمبی ہے تاکہ as many people as possible، جتنا ہو سکے وہ ان کو پہلی رکعت مل جائے۔ پھر دوسری رکعت جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی ہلکی ہے تاکہ نارملائز کر کے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے اندر کہ وہ قیلولہ کا وقت ہوا کرتا تھا، تو لوگ اٹھتے اور تاکہ وہ نماز تک پہنچ جاتے۔ تو اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ من جملہ حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں ہیں۔ ایسے کرتے ہیں آج کا پروگرام اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں، اور معمول کے موافق دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرمایا۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔